بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر آرٹس گروپ میں آج ہم اسلامک اسٹڈیز کا تیسرا چیپٹر اسلامی تہذیب و تمدن، اس کا لاسٹ ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ طلاق اور خلا کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ طلاق دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کن مقاصد کے تحت مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دیتا ہے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر ہے، اور وہ مجاز ہوتا ہے اپنی بیوی کو فارغ کرنے کا، یعنی اس کو طلاق دینے کا۔ سب سے پہلے یہ کہ حلال امور میں یہ ایک ایسا امر ہے جس کی اجازت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس امر کے لیے بہت ہی مجبوری کی حالت ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہونے کے بعد انسان کے پاس جب کوئی اور چارہ کار نہ رہے تو پوری طرح سے اپنے عقل و شعور اور سمجھ بوجھ کے مطابق وہ یہ قدم اٹھا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں مکمل رہنمائی ہے کہ طلاق دینے، شعوری طور پر طلاق دینے کے بیوی کو کتنے مدارج ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں وہ صورتیں دیکھنی ہے جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور جن حالتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مرد کو اور عورت کو، دونوں کو یا پھر دونوں میں سے کسی کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور وہ واپس اپنے شوہر کی طرف، یا بیوی اپنے شوہر کی طرف، یا شوہر اپنے بیوی کی جانب رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا صورتحال ہے، اس کا بھی ہم بہت ہی کھلے دل سے اور شریعت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، کیونکہ اس حوالے سے، یعنی اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، حلالہ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط قسم کے جو اعمال ہیں وہ لوگوں میں رائج ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کن صورتوں میں واقع نہیں ہوتی۔ نابالغ کا نکاح ہو گیا ہو اگر، تو وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پاگل شخص اگر حواس باختہ ہے، اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر سے ثابت شدہ ہو کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ سوتے ہوئے اگر کوئی شخص خواب میں یہ الفاظ ادا کر دے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ حالتیں ہیں جن میں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اس میں وہی معاملہ ہے کہ کوئی شخص عاقل و بالغ اپنے ہوش و حواس میں طلاق دے اور سوچ سمجھ کر دے۔ دوسرا یہ کہ غصے کی حالت میں دے گا تب بھی ہو جائے گی، وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی میں بہت غصے میں تھا تو غلطی سے دے دیے، اس میں غلطی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ رنج و غم کی حالت میں ہو، دکھ تکلیف میں ہو، اور اس صورت میں کوئی ایسی بدمزگی ہو جائے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو جائیں تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ کہ خوف اور ڈر کی وجہ سے، یعنی بیوی کی طرف سے کوئی کسی قسم کا پریشر ڈالا جائے شوہر کے اوپر، تو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ اگر وہ الفاظ ادا کر دے گا تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ یہ کہ مذاقاً، خوش دلی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مذاق کرنے کی خاطر وہ اپنی بیوی کو اگر الفاظ ادا کر دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ 5-6 صورتیں ہیں ایسی جن میں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حنفی مسلک کے تحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے علم میں، فتاوی میں، ان کے مسائل میں یہ بات ہے کہ اگر ایک طہر، یعنی پاکیزگی کی حالت میں دی جائے اور اس کے ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے ایک طلاق دینے کے بعد، تو رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ طلاق دی اور پاکیزگی کا عرصہ بیت گیا
اور وہ خاتون جو ہے یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، تو پھر یہ موقع ضائع ہو جاتا ہے اور رجوع نہیں کر سکتے. پھر دوسری صورت وہی ہوگی کہ عدت پوری ہوگی، حلالہ ہوگا، اس کے بعد ہو سکتی ہے. باقی جو بھی ہے، دو دو دفعہ دے یا تین دفعہ دے تو وہی کی نشست میں دے یا الگ الگ دے. حنفی مسلک کے تحت یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس کو واپس نہیں لیا جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. غلطی کا ازالہ صرف ایک ہے، جو قدرتی طور پہ یعنی کہ نیچرلی یہ بات ہو کہ وہ عورت اپنے گھر جائے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر جائے، اپنے بچوں کو لے کر وہ عورت اپنے گھر چلی جائے، یا اگر شوہر کے گھر میں ایسا انتظام ہے الگ رہنے کا تو وہیں پر وہ اپنی عدت گزارے اور اس کا نان و نفقہ اس دوران جو ہے وہ، اور مرد کے حوالے ہے، مرد اس کا خرچہ اٹھائے گا پورا جب تک وہ اس کے عدت میں ہے. مزید یہ کہ اس بارے میں آپ اپنے مسلک کے علماء سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کو وہ باتیں بتلا رہا ہوں جو کہ کتاب میں درج ہے، اور یہ کتاب جو ہے حنفی مسلک کے تحت لکھی گئی ہے، لہٰذا ہم اسی کو اسٹڈی کریں گے اور ہمارا جواب بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہونا چاہیے. یعنی دیگر اگر کسی مسلک کا آپ ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے، تو پھر اس کا حوالہ آپ کو دینا ضروری ہوگا. لیکن جو معاملات اس کتاب میں درج ہیں، اسوا کتاب کا نام ہے، فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز کی جو ٹیکسٹ بک ہے، تو اس میں کسی حوالے کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں جو ہے ایک جو طریقہ ہے رجوع کا، یعنی اگر بیوی سے دوبارہ وہ رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر حلالہ. تو حلالہ جو ہے قدرتی عمل میں ہونا چاہیے، اس میں کوئی بناوٹی یا پری پلانڈ حلالہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل غلط ہے اور وہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ اس کتاب میں بھی درج ہے اور ویسے بھی عام طور پر لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے اور طے کر کے کسی شخص سے حلالہ کروانا یہ مذاق ہے، یہ گناہ بھی ہے اور یہ حرام بھی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ عورت اپنی عدت پوری کرے اور اس کے بعد انتظار کرے، کسی بھی شخص کی جانب سے پیغام نکاح آئے تو وہ اس سے نکاح کرے گی. اگر پیغام نکاح نہیں آتا اور باقی زندگی وہ اسی مطلقہ کی حیثیت سے گزارتی ہے تو اس کو گزارنی ہوگی. اس میں کوئی بناوٹی کام یا کسی کے ذریعے طے کر کے حلالہ کر کے دوبارہ اس شخص کے نکاح میں جانا جس نے پہلی دفعہ قبول نہیں کیا، تو یہ سراسر غلط ہے اور ناجائز. تو اس میں جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جان بوجھ کر یعنی پلان کر کے کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نکاح ایک مقدس معاہدہ ہے اور حکم ربی اور انبیاء کی پسندیدہ سنت ہے. لہذا تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی ان کے توڑنے والوں کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ سنت نبوی کے ساتھ کھلا مذاق ہے. یہ دیکھیے مذاق کا لفظ کتاب میں درج ہے، یہ میں اپنی جانب سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کتاب میں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر دوسری صورت دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کو مہر ادا کرنا پڑے گا. یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ اس شخص کو الٹا پیمنٹ کی جاتی ہے، جو فرضی حلالہ کرواتا ہے جو اس کو پیمنٹ کی جاتی ہے. یہ بالکل شریعت کے ساتھ جو ہے ایک اندھا پن ہے، مذاق ہے. جو لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. جو شخص نکاح پڑھا رہا ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کا نکاح ہے. دوسرا یہ کہ جس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شخص اس پر راضی ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہے جی میں ایک رات خلوت میں گزار لوں گا اور اس کے بعد اس کو میں چھوڑ دوں گا اور مجھے اس کے عوض اتنا معاوضہ بھی دے دیا جائے، تو یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور ان گواہوں کے لیے جو اس نکاح میں گواہ اور وکیل بنتے ہیں ان کو بھی اس میں حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح سے بدچلنی کا، بے حیائی کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ لوگ پھر اس جانب بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ یہ کام کریں گے، اور آہستہ آہستہ اس میں جو قدغن ہے، جو شرعی حدود ہیں، ان کا پاس رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. خود جو فریقین ہیں، زوجین ہیں، انہیں خود بھی اس پر صبر کر لینا چاہیے.
دوسرا یہ کہ جو شخص نکاح پڑھا رہا ہے اور پھر اس کے جو گواہ بن رہے ہیں ان سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس میں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد خلا کا تذکرہ ہے۔ خلا جو ہے وہ بیوی کی طرف سے دعویٰ ہے جو وہ قانون کے سامنے کرتی ہے، قاضی کے سامنے یا کورٹ میں یا وکیل کے ذریعے سے مقدمہ دائر کرتی ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ مزید نہیں رہنا ہے اور میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ اس صورت میں مہر معاف کرنا پڑتا ہے یا چھوڑنا پڑتا ہے، یہ مسلک کا معاملہ ہے اور کورٹ کا معاملہ ہے۔ اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کن جواز کی بنا پر اس طرح کا خلا کا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ غیر شرعی امور میں ملوث ہو یا اخلاقی حرام کاری کا عادی ہو۔ غیر شرعی امور کا مطلب یہ کہ اس کی آمدنی، اس کا سود کا کاروبار یا اس کا کی رشوت خوری یا اس کا کرپشن بہت زیادہ ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ حرام کاری میں ملوث ہو، حرام کا عادی ہو۔ حرام کے عادی ہونے میں تاش پتے کھیلنا، جوا کھیلنا اور شراب نوشی کرنا یہ بھی حرام کاری میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے حرام کاریاں ہیں جن کو آپ لوگ سب بخوبی جانتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ بیوی کو شوہر شرعی افعال کی سر انجام دہی سے روکتا ہو یا اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو۔ فرض روزہ رکھنے میں، فرض نماز ادا کرنے میں اگر رکاوٹ ڈال رہا ہے یا اس کو پردہ کرنے میں اس کو بے حیائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اس صورت میں اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ بیوی کو افعال حرام کرنے پر مجبور کرتا ہو، یعنی شوہر اگر خود مجبور کرے اپنی بیوی کو کسی حرام کام میں ملوث کرنے کی، تو وہ ایسے شخص سے علیحدہ ہونا بہتر ہے۔ بیوی پر ظلم، جبر، تشدد کرتا ہو، مارتا پیٹتا ہو، کھانا نہ دیتا ہو، کپڑے نہ بناتا ہو، یہ سارے ظلم کی شکلیں ہیں۔ اس صورت میں وہ علیحدگی کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اولاد کی تربیت غیر شرعی طور پر کرنا چاہتا ہو، یہ بھی ایک دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، جیسے کہ اس نے قتل کر دیا ہو، زنا کر دیا ہو، یا اور دیگر کوئی ایسا معاملہ جو بہت ہی کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب بن جائے، تو ان تمام صورتوں میں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور اپنے آپ کو ایسے شخص سے الگ کر لے۔ تو عزیز طلبہ، یہ دو حالتیں تھیں جن میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں مگر ان کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کی نسل کو بقا اور آنے والی نسل کی حفاظت مقصود ہے۔ اس کے ذریعے سے امکان اس بات کا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے اس پہ برے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ جب دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہیں تو پھر اس رشتے کو ختم کرنا ہی بہتر ہے جس رشتے میں اس طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ان دونوں کاموں میں جو پوشیدہ امر ہیں وہ یہ ہیں کہ طلاق کا عمل اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن پھر بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ناگزیر حالات میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ غصہ، ہنسی مذاق کی طلاق میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ عورت کے حق میں ضلع حق خلا میں عورت کے حق خلا میں گھر بگڑنے کی صورت کم ہے۔ خلا میں سوچنے کا وقت مل جاتا ہے۔ خلا میں حتمی فیصلہ قاضی کا ہے۔ عدالت کی عدت کی مختلف 3 حالتیں ہیں۔ بیوی پر شوہر کا الزام لگانا اور بریت کے لیے خود کا قسم کھانا جو ہے یہ عمل جو ہے بہت ہی برا فعل ہے کہ وہ الزام لگائے اس کے۔ تو عدت کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ اور 10 دن کی ہے، اور اسی طرح خلا کی عدت بھی ہے۔ اگر کسی عورت کو دوران حمل یہ کام ہوتا ہے تو پھر حمل کے وضع ہونے تک کی عدت ہوتی ہے۔ جب تک وہ ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک عدت قائم رہتی ہے۔ یہی معاملہ بیوگی کا ہے۔ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ہے، اور اگر وہ ام
امید سے تھی اور اس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ عدت میں ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی کر سکیں اور اس کے مطابق فیصلے کر سکیں، اور اپنے آپ کو عقل و شعور کی منزلوں سے گرائیں نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عقل و شعور اور اس مرتبے پر فائز رکھیں جس کا تقاضا شریعت اسلامی کرتی ہے، اور جس کا خواب ایک عورت دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ ایک سمجھدار آدمی ہونا چاہیے۔ یہ ٹاپک جو ہے کتاب میں موجود ہے، اور اس طرح سے یہ تیسرا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اگلا لیکچر ہمارا ہوگا انشاءاللہ نیا چیپٹر، چوتھا باب شروع کریں گے ہم۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔